دن کولوں ود لوگو رات ہے مکے دی، دن کولوں ود لوگو رات ہے مکے دی، دن کولوں ود لوگو رات ہے مکے دی۔ کدی جا کے ویکھو، کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی، دن کولوں ود لوگو رات ہے مکے دی، دن کولوں ود لوگو رات ہے مکے دی۔ کدی جا کے ویکھو، کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی، دن کولوں ود لوگو۔ جیڑا بھی کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ اے، جیڑا بھی کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ اے، جیڑا بھی کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ اے، اسے ویلے اودا لوگو ٹھر جاندا سینہ اے۔ جیڑا بھی کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ اے، اسے ویلے اودا لوگو ٹھر جاندا سینہ اے۔ اللہ سانوں بھی دکھا دے، اللہ سانوں بھی دکھا دے، برسات او مکے دی، دن کولوں ود لوگو، دن کولوں ود لوگو رات ہے مکے دی۔ کیڈا سونا لگدا حرم دا چوبارا اے، 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 حرم دے وچ لوگو رب دا دوارا اے۔ او مانگ لے دعاواں، اوے مانگ لے دعاواں، جنوں چاہت ہے مکے دی، دن کولوں ود لوگو رات ہے مکے دی، دن کولوں ود لوگو رات ہے مکے دی۔ حرم دے وچ لوگو زم 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 پانی ہے، حرم دے وچ لوگو زم زم پانی ہے، حرم دے وچ لوگو زم زم پانی ہے، سنو اس پانی دی عجیب کہانی ہے، سنو اس پانی دی عجیب کہانی ہے، کہانی جو سناواں، کہانی جو سناواں، نہیں بات یوں مک سکے گی، دن کولوں ود لوگو رات ہے مکے دی، دن کولوں ود لوگو رات ہے مکے دی۔ کدی جا کے ویکھو، کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی، دن کولوں ود لوگو رات ہے مکے دی۔ حمد و ثنا کبریائی پاک مقدس بڑائی اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے۔ درود و سلام امام الانبیاء اکرم الانبیاء اشرف الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہوتے دعائے اللہ پاک اپنی بارگاہ اندر فریضہ جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے جمع ہونا قبول و منظور فرمائے۔ ایک نہایت ہی بڑا پیارا اور اہم موضوع میں تواڈے سامنے انشاءاللہ گوش گوار کراں گا۔ دعا کرو اللہ پاک سانو اودے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، حج کرنا ہر صاحب استطاعت دوتے فرض ہے، ہر صاحب استطاعت دوتے حج کرنا فرض ہے۔ ہر صاحب استطاعت جنہوں اللہ پاک نے عمرے دی توفیق دیتی ہے وہ عمرہ کرے۔ اللہ پاک نے بڑے انعامات رکھے نے، 5 انعام 5 فضیلتاں میں تواڈے سامنے رکھاں گا۔ عمرہ کرن والے اور حج کرن والے انہوں اللہ پاک نے فضیلتاں بہت زیادہ دیتیاں نے۔ میں 5 تواڈے سامنے او رکھاں گا تے 10 عمل او رکھاں گا جیڑا اج دا موضوع ہے۔ حضرات، اللہ پاک فرماندے نے، میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کردے نے
ابن ماجہ دی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ حج کرن جاندا ہے، عمرہ کرن جاندا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، الغازی فی سبیل اللہ، اللہ دے رستے اندر غازی بن کے آن والا، اللہ دے رستے اندر جہاد کرنے والا، اور دوسرے نمبر تے آپ نے فرمایا والحاج والمعتمر، حج کرن والا اور عمرہ کرن والا، وفد اللہ، اے اللہ پاک دی جماعت نے۔ تھوڑی جی ایکو کٹاؤ، شور کردا ہے، پتہ نہیں تانوں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں، جدوں تے ایکو لکھیا انہوں تھوڑا جہا کٹا دے۔ حج کرن والا، عمرہ کرن والا، کیونکہ مینوں شور آ رہا ہے، تانوں ہی نہیں سمجھ آ رہا ہونا۔ حج کرن والا تے عمرہ کرن والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفد اللہ، اے اللہ پاک دی جماعت نے، اے اللہ پاک دا وفد نے۔ اگے فرمایا کہ دعاہم فاجابوہ، جدو او دعا کردے نے، ٹھیک ہے، جدو او دعا کردے نے اللہ پاک اجابوہ، انہاں دی دعا قبول کردہ ہے۔ مجاہد دی، جہاد فی سبیل اللہ کرن والے دی، اور حاجی دی، عمرہ کرن والے دی، جدو او عمرہ، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ مِنَ الْفَقْرِ وَالذُّنُوبِ، فرمایا کہ لوگو، اللہ پاک تانوں توفیق دوے نا، حج کریا کرو، عمرہ کریا کرو، عمرہ کر کے آئے ہو، پھر اللہ پاک نے توفیق دیتی ہے، پھر عمرے تے ٹر جا، پھر اللہ پاک نے توفیق دیتی ہے، پھر عمرے تے ٹر جا۔ اللہ پاک فرمانے نے ایدے نال انعام کی ملے گا، فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ مِنَ الْفَقْرِ وَالذُّنُوبِ، اللہ پاک عمرے دے نال عمرہ کرنا، عمرے تو بعد عمرہ کرنا، اللہ پاک عمرے دے نال، اللہ پاک حج دے نال غربتاں ختم کر دیندے نے، اللہ پاک عمرے دے نال غربتاں ختم کر دیندے نے، اللہ پاک حج کرن دے نال گناہ مٹا دیندے نے، اللہ پاک ینفیان من الفقر والذنوب، اللہ پاک عمرہ کرن دے نال، حج کرن دے نال اللہ پاک گناہ معاف کر دیندے نے، اللہ پاک فقیری ختم کر دیندے نے، تنگ دستی ختم کر دیندے نے، اللہ پاک غربتاں ختم کر دیندے نے۔ کائنات امام جناب محمد رسول اللہ، دو حدیثاں، تیسری حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا تانوں پتہ ہے عورت دا جہاد کی ہوندا ہے، عورت دا جہاد کی ہوندا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عورت دا جہاد، بچیاں دا جہاد، ضعیف العمر بزرگاں دا جہاد۔ نوجوان بندہ تے جہاد ٹر جاندا نا، نوجوان بندہ جہاد ٹر جاندا ہے۔ کائنات امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتاں دا جہاد کیے، بچیاں دا جہاد کیے، بزرگاں دا جہاد کیے، بیماراں دا جہاد کیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمرہ کرنا تے حج کرنا، اللہ پاک انہاں نوں عمرے دا بھی ثواب عطا کر دینے۔ جتھے ہے سی اتھے ٹھیک سی، نہ چھیڑو انہوں، جمعے دا ثواب بھی تہاڈا ضائع ہو رہا ہے تے مینوں بھی مطلب ہے انج لگدا جویں تانوں سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ پاک جہاد دا ثواب دیندے نے، حج دا بھی ثواب دیندے نے، عمرے دا بھی ثواب دیندے نے، جہاد دا بھی ثواب دیندے نے، یعنی کہ عورتاں جہاد فرض نہیں، جدو عمرہ کر دیاں نے، حج کر دیاں نے، اللہ پاک جہاد دا ثواب دیندے نے۔ چوتھی حدیث کائنات امام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ کرن واسطے بندہ جائے نا یا حج کرن واسطے بندہ جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر انہوں موت آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا میدان عرفات سن تے ایک بندہ نا اونٹنی دے تے بہ کے احرام بنیا ہویا تے آ رہا ہے، اودی اونٹنی دا پیر پھسلیا یا کسی چیز پھنسیا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بندہ ڈگیا تے شہید ہو گیا، فوت ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یبعث اللہ یوم القیامت ملبیان، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے بندہ جدو اٹھے گا تے پڑھدا ہوئے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک لک۔ فرمایا کہ قیامت والے دن جدو اٹھے گا اللہ پاک اس بندے نو، اللہ پاک اس بندے نو جدو اٹھان گے اے تلبیہ پڑھدا ہوئے گا، احرام دی حالت اندر ہوئے گا۔ اور تانوں پتہ ہے
بندہ احرام دی حالت اندر فوت ہو جائے تو ادا اوہی کفن ہے، ادا اوہی کفن ہے۔ قیامت والے دن او بندہ اٹھے گا تے اللہ پاک انہوں اسے حالت اندر اٹھان گے تے او بندہ رب نو بلاندا ہوئے گا، لبیک لبیک پڑھدا ہوئے گا۔ اے چوتھا انعام ہے۔ پنجواں انعام کائنات امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ حج کرن جاندا ہے اتھے کوئی گناہ نہیں کردا، اتھے کوئی فسق و فجور نہیں کردا، اللہ اور او دے رسول دی نافرمانی نہیں کردا، جھگڑا نہیں کردا، چوری نہیں کردا، اتھے جا کے اپنے آپ نو رب اگے پیش کری جاندا ہے، اللہ جی تو مینوں معاف کر دے، اللہ میں بڑا کمزور ہاں، اللہ میرا 10 5 لاکھ 15 لاکھ کسے کمال نہیں، اللہ تو رحمت کر دے۔ آقا فرمانے نے رب ادو تے راضی ہو جائے جدو واپس آندا ہے انج ہو کے آندا ہے جویں اج ہی ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہویا ہے، یعنی کہ اس بندے دا کوئی گناہ باقی رہندا نہیں، اس بندے دا کوئی گناہ باقی رہندا نہیں۔ اے 5 انعام کیدے واسطے؟ عمرہ کرن والے واسطے، حج کرن والے واسطے۔ اگے آئیے، اگے جڑا اج دا موضوع ہے او اے وے کہ ایسے عمل جیڑے اسی اتھے رہ کے 10 چک چ رہ کے کریے، اللہ پاک سانو بھی حج عمرے دا اللہ پاک قبول شدہ حج عمرے دا ثواب عطا کرن گے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو عطا فرمائے۔ اوے اٹھو ادھر آئیو، میں آ گیا، میں تمہیں بڑا کٹنا ہے، اللہ جاندا جے۔ اوے حسن حسین چلو سائڈ تے ہو جاؤ، موئی تو ادھر آیا، مینوں سارے میں انہیں کٹنا تو لت توڑنی ہے میں کھبی، اور ویکھی کیڑا شور کردا ہے، اینوں ذرا پھاڑ کے نہیں تھے پیچھے بند کر دو، چپ کر کے بیٹھو۔ چلو توجہ کرو، 20 منٹ رہ کے نے 10 چیزاں نے 2 منٹ لائیے سارے دے۔ کائنات امام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بھی دل کردا ہے، میرا بھی دل کردا ہے، تہاڈا بھی دل کردا ہے، ہر بندے دا دل کردا ہے کہ میں جاواں کعبۃ اللہ، عمرہ کر کے آواں، حج کر کے آواں، لیکن میرے کولو اتنا استطاعت نہیں، میرے کولو وسائل نہیں، تیرے کولو وسائل نہیں، مہنگائی نے کمر توڑ چھڈی ہے نا۔ 10 عمل ایسے دساں گا اتھے تو اس اپنے پنڈ دے اندر رہ کے، اپنے گھر اندر رہ کے کردا جا، اللہ پاک۔ اچھا دیکھو 4 فرض نے، 4 فرض حج دے، 4 فرائض نے، احرام، صفا مروہ، ٹھیک ہے، میقات، یہ 4 فرائض دے وچوں ایک بھی رہ جائے بندے دا 20 لاکھ خراب ہو گیا۔ 4 فرائض دے وچوں حج دے 4 ارکان دے وچوں ایک رکن بھی رہ جائے تے بندے دا ختم ہو گیا حج، کوئی فائدہ نہیں ادا۔ اچھا جے کوئی اہم رکن رہ جائے او دے بدلے اتنے قربانی دینی پیندی ہے، قربانی دینی پیندی ہے۔ تے ایتھے جڑے میں تواڈے سامنے عمل رکھن لگا اے اسی عمل خلوص نال کر لیے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبول شدہ حج دا ثواب ہے، قبول شدہ عمرے دا ثواب ہے۔ آئیے کائنات امام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرمانے نے جیڑا بندہ حج تے عمرے دی خواہش کردا ہے لیکن طاقت نہیں رکھدا، پہلا عمل جیڑا بندہ حج تے عمرے دی طاقت نہیں رکھدا لیکن خواہش کردا ہے نا، اللہ پاک کولو بار بار دعاواں کری جا رہا ہے نا، عرشاں والے مالکا میرے کولو پیسے ہوندے، اللہ میرے کولو اسباب ہوندے، اللہ میں بھی عمرے تے جاندا، میں بھی حج تے جاندا، اللہ میں بھی تیرے گھر اندر تینوں منا کے آندا، اللہ میں بھی تیرے گھر دے دوارے چکر لا کے آندا، لیکن اللہ جی میرے کولو اسباب نہیں۔ کائنات امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بندہ بار بار اللہ پاک کولو دعاواں کری جا رہا ہے نا، اللہ میرے کولو پیسے ہوندے، میرے کولو مال ہوندا، میں ضرور تیرے گھر دیاں زیارتاں کرن آندا، میں ضرور روزہ پاک تے درود پاک پڑھن آندا، اللہ میں ضرور ریاض الجنہ اندر آندا، اللہ میں ضرور آ کے زمزم دا پانی پینا آندا، اللہ میں صفا مروہ دی سعی کرن آندا، اللہ میں بیت اللہ دے چکر لان آندا، لیکن نہیں جا سکدا۔ کائنات امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بندہ نیت کری جائے۔ حدیث میں سنانا نال ایک انصاریہ عورت اپنے بندے نو کہندی ہے تسی حج تے جا رہے ہو، مینوں بھی حج تے نال لے جاؤ، کہندا کہ ویکھ لے میرے کولو اکو سواری ایک اونٹ ہے، اسی 2 نہیں جا سکدے، کہن لگی کہ میں جانا میرا دل بڑا کردا ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی نا، آپ نے فرمایا کہ مجبوری ہے وے تیرے کولو ایک سواری ایک بندہ جا سکدا ہے نا، لیکن اللہ دی بندی ہے، تو دل دے اندر خیال کر لیا ہے، تو دل دے اندر ارادہ کر
لیا ہے نا، تیری خواہش ہو گئی ہے، تیری آرزو ہو گئی ہے نا، تے دو دلوں آرزو کر لے، اللہ پاک انہوں حج کر کے حج دا ثواب عطا فرمان گے، تینوں کر رہ کے نیت کرن دا اللہ پاک حج دا ثواب عطا فرمان گے۔ دعا کریا کر، اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے، اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مدینے جاوے، کتے زندگی مکنا جاوے ہر مومن مکے جاوے، تیرا مکہ شہر نرالا جتھے جمیا کملی والا، اللہ سانو بھی صدقے اتھے زمزم دے جام پلاوے، اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا بندہ ہوئے نا، کہنا امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ صبح دی نماز پڑھدا ہے، صبح دی نماز با جماعت، صبح دی نماز با جماعت پڑھیے، نماز پڑھ کے بہ گیا، کسی نال گلاں نہیں کیتیاں، کسی نال باتاں نہیں کیتیاں، کسی نال دنیاوی گفتگو نہیں کیتی، بلکہ ذکر اذکار کرن لگ پیا، کدی سبحان اللہ پڑھدا، کدی الحمدللہ پڑھدا، کدی لا الہ الا اللہ پڑھدا، کدی درود پاک دیاں تلاوتاں کردا ہے، کسی نال کوئی بات نہیں کر رہا، دنیاوی معاملات تو کٹ آف ہو کے بیٹھا ہے نا، صبح دی نماز تو بعد بیٹھا رہا، جدو سورج طلوع ہویا، سورج طلوع ہون تو بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیندا ہے اشراق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اس بندے نو قبول شدہ حج اور عمرے دا ثواب عطا کر دینے، قبول شدہ حج اور عمرے دا ثواب عطا کر دینے۔ کنے بندے ہو گئے؟ 2 بندے۔ تیسرا بندہ کہنا امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ گھروں وضو کر کے آندا ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، مسجد وال چل کے آندا ہے، گھروں وضو کیتا، وضو مسجد وچ بھی انتظام ہے، اے بھی نمازیاں واسطے ہی ہوندا ہے، کئیاں بندیاں نے بس نہانا بھی مسجد دے وچ، سارا کچھ مسجد دے وچ کرنا منع نہیں ہے، لیکن گھروں کر کے آن دی فضیلت ہے۔ جمعے تو بعد فتویٰ نہ لا دیا جے کہ قاری سامنے کہ مسجد وضو نہ کرو، میں تنوں فضیلت دس رہا، مسجد تے اسی اللہ دے بندے، میں ہر جمعے تواڈے واش روم صاف کروانا منڈیاں کلو، میں نا میرے نمازیاں نو کوئی تکلیف نہ ہوئے، کیونکہ تسی مٹی لے آیا کرو، جو دنیا دا گویا واش روم وچ آیا کرو، انی نہ توفیق کریا کرو کہ مسجد باہر روڈ تو تین پیر نہ ماریا کرو تلے کدھر پیر صاف نہ ہو جاوے، چک کے مٹی مسجد واش روم وچ لے آیا کرو، اسی صاف کرائی جاواں گے، سانو ثواب ملے گا، لیکن گھروں وضو کر کے آن دی بڑی فضیلت جے۔ سنو کہنا امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ گھروں وضو کردا ہے نا، صاف ستھرا بہترین وضو کر کے مسجد وال چل پیندا ہے نا، چلدیاں مسجد اندر آ گیا، تکبیر اولا دے نال نماز پڑھدا ہے نا، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرات ابن ماجہ دی روایت، ترمذی اندر بھی، ابو داؤد اندر بھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک اس بندے نو قبول شدہ حج دا ثواب عطا کر دینے۔ آیا مزہ کہ نہیں؟ قبول شدہ حج دا ثواب عطا کر دینے۔ تسی میرے اتے اعتراض کرو پاویں نہ کرو، میں تانوں فضیلت دسیے کروں وضو کر کے آن دے، ماشاءاللہ 4 5 10 بندے میں ایسے بھی میں دیکھے نے 15 15 20 منٹ یا جدو بھی آندے نے ماشاءاللہ کروں وضو کر کے آندے نے، اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ بہرحال آئیے کناد امام 3 بندے ہو گئے، چوتھا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ مسجد وال آندا ہے یا کسے جلسے وال جاندا ہے، کدرے درس قرآن مسجد اندر یا کسی جگہ تے، یا مسجد وال آندا ہے درس قرآن سنن واسطے یا دین سکھن واسطے کہ میں جاواں گا مسجد اندر دین سکھاں گا، جاواں گا کوئی دین دی بات سے کے آواں گا، جاواں گا کوئی بات اللہ دی رضا واسطے جاواں گا، کوئی بات دین دی سے کے آواں گا، کوئی حدیث سن کے آواں گا، کوئی ترجمے دی آیت سن کے آواں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندہ بڑے اچھی نیت دے
نال آندا ہے، خلوص نیت لے کے آندا ہے۔ کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ مسجد اندر آ گیا ہے، مجلس دے اندر بہ کے آئے نا، اللہ پاک دیاں رحمتاں دے فرشتے اتے آ کے پراں دا سایہ کر لیندے نے، ایدے واسطے دعاواں کری جا رہے نے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ انہوں معاف فرما دے، اللہ ادو تے اپنا کرم فرما دے، اللہ ادو تے اپنی رحمت فرما دے۔ فرمایا کہ اس بندے نو جڑا دین دی ایک بات سے کے جاندا ہے، مطلب صبح ترجمہ سن کے جانا ہے، رات نو حدیث دا درس سن کے جانا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئیاں بندیاں نو میں دیکھیا ہے ادھر درس شروع ہویا انہاں سنتا شروع کر دیندے نے، دسو سنتا دا مزہ رہندا ہے؟ یقین منو اسانو کہ 7 منٹ والا درس 4 منٹ دا کرنا پہ جاندا ہے، یار اودی سنتاں دا خیال کر لئیے، نفلاں دا خیال کر لئیے، انہوں نے خیال آندا بھی چلو حدیث ہو رہی ہے، یار نہیں تینوں سمجھ آندی نہ آوے او وچ شامل تے ہو جاؤ نا، وہ شامل تو ہو جاؤ۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متعلم بن کے گیا یا معلم بن کے گیا، سکھن واسطے گیا یا سکھان واسطے گیا، اللہ پاک اس بندے نو حج تے عمرے دا ثواب عطا کر دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پنجواں عمل کائنات امام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام مال تو بچن والا، حرام مال تو بچن والا، دھوکے دیاں تو بچن والا، 2 نمبریاں کرن تو بچن والا، لوگاں نو چیز اصل دسنی ہے تے دینی نکا لینا، لوگاں دے نال دغا بازیاں کرنے والا، ناپ تول دے اندر کمی کرنے والا، اوریجنل دس کے 2 نمبر دین والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام انج دے کم نہیں کردا بلکہ حرام کم تو بچدا ہے، حرام مال تو بچدا ہے، حرام رزق تو بچدا ہے نا۔ حضرات تھوڑا کما لیندا ہے لیکن حلال کماندا ہے نا، تھوڑا کھا لیندا ہے لیکن حلال کھا لیندا ہے، گزارا کر لیندا ہے لیکن حلال کھا لیندا ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گیا کسی دی موٹر چیک کرن، ویکھیا دکان تے پہ دو، دکان تے اتنے ایک کیپیسٹر پا کے ریوینڈنگ ہوئی ہے جی، انج نہیں کہ لو جی اپنا مطلب کیڑی چیز ہوئی۔ رمضان میں پوری تفصیل نال چیزاں دسیاں سن، تفصیل والی چیزاں دسیاں سن کہ حرام کم یا 2 نمبر کم انہاں کولو بچن والا اللہ پاک اس بندے نو حج اور عمرے دا ثواب عطا کر دینے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک تے حدیث آندی ہے عشاء دی نماز اور صبح دی نماز دے بارے کہ منافق دے اوتے بھاری ہے۔ ماشاءاللہ میں ویکھ رہا کنے تسی ماشاءاللہ مینوں یقین ہے تسی کسے ہور مسجد جج صبح دی نماز پڑھی ہونی ہے، میں دیکھ رہا ہم مینوں یقین ہے انشاءاللہ۔ بہرحال صبح دی نماز منافق تے بھاری ہے، منافق تے بھاری ہے تے عشاء دی نماز منافق تے بھاری ہے۔ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اگر لوکاں نو پتہ چل جائے کہ عشاء دی نماز اور صبح دی نماز اندر کنا فضیلت ہے، کنا ثواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او بندہ اگرچہ انہاں نو ریڑ کے بھی آنا پوے نا، لیٹڑیاں مار مار کے آنا پوے، نماز تے پہنچن گے۔ تے ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ، ابن سلیم روایت کردے نے کہ جیڑا بندہ عشاء دی نماز اور صبح دی نماز پائی جانا، اے مسلمانوں واسطے وے، یہودیاں واسطے نہیں، کافراں واسطے نہیں، مسلمانوں عشاء دی نماز صبح دی نماز اسی اپنی نمازیاں دی تعداد ویکھنی ہوئے نا، ہفتے والے دن شام نو اسی ویکھ لینے جس دن بچے گئے ہوندے نے۔ فرمایا عشاء دی نماز تے صبح دی نماز با جماعت ادا کرنے والا اللہ پاک انہوں حج اور عمرے دا ثواب عطا کر دینے، حج اور عمرے دا ثواب عطا کر دینے۔ اگے چلیے کائنات امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماندے نے کہ جمعے والے دن جیڑا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے دن آندا ہے اچھے کپڑے پہن کے، اچھا لباس پہن کے، صاف ستھرا لباس پہن کے، خوشبوواں لگا کے تے نہا دھو کے مسنون غسل کر کے، مسواک کر کے، منہ نو صاف کر کے تے مسجد اندر آ گیا، امام خطیب دے قریب بیٹھا، کوئی لغو بات نہیں کی تھی، کوئی لغو کم نہیں کیتا، کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی تھی، ناخن نہیں کھرچدا رہا،
جمعے دے خشوع و خضوع اور اداب دا خیال کیتا ہے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جمعہ ختم ہو گیا، اللہ پاک دے 10 دن دے گناہ معاف کر دینے، اللہ پاک دے واسطے درجات دی بلندی لکھ دینے، اور اللہ پاک اس بندے نو حج اور عمرے قبول شدہ دا ثواب عطا کر دینے۔ آخری 2 باتاں کائنات امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرمانے نے کہ جیڑا بندہ رمضان دے روزے رکھے، رمضان دے روزے رکھے، گناہ کوئی بھی نہ کرے، رمضان دے روزے رکھے گناہ کوئی بھی نہ کرے، صحیح حدیث ہے، رمضان دے روزے رکھے گناہ کوئی بھی نہ کرے، پھر عید الفطر پڑھے، اللہ پاک عید الفطر دی وجہ تو انہوں عمرے دا ثواب عطا کر دینے، عید الاضحیٰ پڑھن دے نال صحیح حدیث ہے اللہ پاک انہوں حج دا ثواب عطا کر دینے۔ تسی رمضان دے روزے رکھے نے، اللہ قبول فرمائے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ تسی رمضان مبارک دے روزے رکھے نے، تسی عید الفطر پڑھیے، اللہ پاک تنوں عمرے دا ثواب عطا کرے۔ اگوں تسی عید الاضحیٰ پڑھو گے، 1 مہینہ رہ گیا ہے، انشاءاللہ تسی عید الاضحیٰ پڑھو گے، اللہ تنوں حج دا ثواب عطا کرے گا۔ آخری حدیث کائنات امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ کسے نو مجاہد نو جہاد دا سامان لے کے دوے، اللہ پاک نو مجاہد دا ثواب عطا کر دینے۔ جیڑا بندہ کسے نو روزہ رکھوائے، اللہ پاک نو روزے دا ثواب عطا کر دینے۔ جیڑا بندہ کسے نو روزہ افطار کروائے، اللہ پاک اس بندے نو روزے دا ثواب عطا کر دینے۔ جیڑا بندہ کسے طالب علم دا خرچہ چکے، اللہ پاک نو طالب علم دی پڑھائی دا ثواب عطا کر دینے۔ تے جیڑا بندہ کسے نو عمرہ کروائے، اللہ پاک نو عمرے دا ثواب عطا کر دینے۔ تے جیڑا بندہ کسے نو حج کروائے، اللہ پاک حج دا ثواب عطا کر دینے۔ کائنات امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ کسے بندے نو، یار ضروری نہیں پورا عمرہ کروانا، مثال تو کوئی بندہ عمرے تے جا رہا ہے، تسی انہوں جا کے موٹے 500 روپیہ دے دیندے ہو، بھائی جان اے بدعت نہیں جے، حدیث دے مطابق جے، اسی تینوں رواج بنا لیا۔ اگر نیت خالص ہوئے تو ثواب سنو، نیت خالص ہوئے ثواب سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ کسے دے عمرے دے اندر انتظام کردا ہے، او دے حج دے زیادہ راہ اندر انتظام کردا ہے، اپنی وسعت دے مطابق کر لو۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے نو ہی اللہ پاک حج دا ثواب عطا کرنگے، عمرے دا ثواب عطا کرنگے۔ اگر میں ویسے اوورال گل کر رہا، اگر ہر مسجد دی جماعت 5,000 10,000 رلائے، کوئی اوکھا تے نہیں، تے اپنے امام خطیب نو عمرہ حج کروا سکتے ہیں کہ نہیں؟ او چلو حج نو چھوڑو، عمرہ کروا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کرواؤ گے نا انشاءاللہ؟ آمین تے کہہ دو، ثواب مفت دا جے، ڈر ہی گئے ہو، اللہ تعالیٰ تو انہوں قبول فرمائے۔ کائنات امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ والدین دے نال حسن سلوک کردا ہے، 11واں عمل والدین دے نال حسن سلوک کردا ہے نا، اللہ پاک اس بندے نو بھی او دی نیکی دی وجہ تو اللہ پاک حج اور عمرے دا، او حدیث ضعیف ہے جیڑی ہے نا کہ اپنے ماں نو ویکھو، اپنے باپ نو ویکھو تے قبول شدہ ماں من والا دن باری ینظر الیہ، او حدیث ضعیف ہے۔ اے اور حدیث ہے، اے اور حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام دیکھن نال کی ہے، ماں کبھی پانی لیا دے، اے ویکھی جاوے ماں میں صدقے جاواں واری جاواں، پانی نہیں لیا کے دینا ہے، انج نہیں، ماں باپ دی خدمت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس بندے نو ہی حج اور عمرے دا ثواب عطا کر دینے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ بہرحال دعا کرو اللہ پاک سانو ساریاں نو حج اور عمرہ نصیب فرمائے، بار بار اللہ پاک اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرمائے۔ اے 10 عمل نے یار، سارے عمل کوئی نہیں مشکل، روزانہ تسی نماز پڑھ کے ٹر جاندے ہو، وہ ایک عمل رہ گیا ہے، 11 نہیں ہوئے، 10 ہوئے نے، ایک رہ گیا، وہ سن لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ نماز فرضی پڑھے، فرضی نماز پڑھیے نا، صبح تسی پڑھیے، صبح دی نماز پڑھ کے بہ گیا، انہیں ذکر اذکار کیتے مسنون، اے جڑے لکھے نے اے والے آگے نے نظر، اے والے ذکر اذکار کیتے نے کر کے تے جدو اٹھن لگا ہے، اللہ پاک ایدے وچ آخری صورتاں بھی نے،
33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر یا 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ اللہ اکبر، 1 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ کے جدو اٹھدا ہے اللہ پاک انہوں جہاد دا، حج دا، عمرے دا اللہ پاک ثواب عطا کر دینے۔ ہولی سبحان اللہ کے آجے ہیں جیڑا بندہ اے عمل کردا ہے تسی ان نماز پڑھو گے، سلام پھرے اجے سلام دوسری سائڈ تے نہ پھریا ہوئے، پیر جتیاں دے کول ہوئے، ٹھیک ہے۔ جیڑا بندہ نماز فرضی نماز پڑھ کے مسنون اذکار کردا ہے، پھر سن لو اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اے سارے اذکار جڑا بندہ کردا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو ذکر اذکار کر کے اپنی جگہ تے بیٹھا رہندا ہے، ذکر اذکار کر کے فارغ ہو جاندا ہے، اللہ پاک اس بندے نو قبول شدہ حج اور قبول شدہ عمرے دا ثواب عطا کر دینے۔ دعا کرو اللہ پاک سن عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور ایدے نال بندہ باہر جو جا کے گلاں کرنیاں نے 4-5 ادھر ادھر دیاں نکلدیاں وردیاں انہاں نوں بہتر نہیں بندہ اتھے بہ جاوے رب تعالیٰ دے گھر دے وچ، رب تعالیٰ نوں پسند آ جاوے، فرشتے بھی دعا کر دینے، رب بھی راضی ہو جائے گا، جہاد دا بھی عمرے دا بھی، اور کوئی نیکی بڑی ایسی نہیں جہدا ثواب اللہ پاک نے ایدے وچ نہ رکھیا ہوئے۔ اور تانوں حدیث بھی سنا دواں، او صحابہ کرام آئے سن نا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جڑے امیر نے، امیر جڑے نے او صدقہ کر دینے، اسی غریب ہاں اسی کی کریے، اسی تہجداں پڑھنے ہاں او بھی تہجداں پڑھ دینے، صرف گل اے وے کہ او امیر نے او صدقہ کر دینے اسی صدقہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا تسی جڑے نماز تو بعد اذکار کر دیو نا اللہ پاک تانوں جہاد دا، حج دا، عمرے دا اللہ پاک ثواب عطا کر دینے، تہجد دا ثواب عطا کر دینے۔ اللہ پاک اللہ تعالی عمل توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک دنیا آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔